والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر شریف کو روزہ رکھا کرتے تھے. سبھی کو پتہ ہے نا، ہر پیر شریف کو روزہ رکھنا یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے. آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا اللہ کی رضا کے لیے مجھے ثواب ملتا ہے، اس کے بڑے اور فضائل ہیں. جواب یہ ارشاد فرمایا فیہ ولدت، کیونکہ اس دن میں پیدا ہوا تو لہذا روزہ رکھ کے میں اپنا جشن ولادت مناتا ہوں. صرف یہ جواب دیا، میں اس دن پیدا ہوا ہے. تو پیدا ہونے کا تذکرہ کیا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس دن نبی پاک علیہ السلام کی آمد ہوئی ہے خود نبی پاک علیہ السلام اس دن کو باقاعدہ منایا کرتے تھے. اب منانے کا انداز نیا ہے، وہ انداز پرانا اور تھا، اب نیا انداز ہے. جب تک شریعت کی کوئی ممانت نہیں ہوگی، جس مرضی انداز سے آپ اپنی خوشی کا اظہار کریں، اچھی نیت ہوگی، گناہ تو دور کی بات ہے، آپ کو اللہ کی بارگاہ سے ثواب دیا جائے گا. کیونکہ قرآن کا حکم ہے کہ اللہ کی رحمت پر، اس کے فضل پر خوشیاں کرو، اللہ کی نعمت پر اس کا چرچا کرو، بتاؤ لوگوں کو کہ اللہ نے مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام ہر پیر شریف کو اپنا جشن ولادت روزہ رکھ کے منایا کرتے ہیں. جس طرح عبادت تو وہی ہے نا، نماز تو وہی ہے، لیکن میں نے عرض کیا کہ انداز تبدیل ہو چکا. اب اس انداز پہ کوئی بات نہیں کرے گا. ہم نے وہ عبادتیں تھوڑی تبدیل کی ہیں. وہ عبادتیں اگر تبدیل ہوتی تو ہم یہ کہا جاتا بھئی یہ عبادتیں تو صحابہ نے یوں کی ہیں، نماز یوں پڑھی ہے، تم اس طرح کیوں پڑھ رہے ہو، تو اعتراض ہوتا. لیکن عبادت وہی ہے. ہاں اب رہن سہن کا انداز بدل چکا. اس رہن سہن کے انداز کی ممانعت پر کہ یہ منع ہے، ہمیں شریعت کی طرف سے کوئی دلیل نہیں ملتی. تو جب تک شریعت کی طرف سے کوئی ممانعت نہ ہو تو تب تک ہم کسی کام کو ناجائز اور گناہ نہیں کہہ سکتے. تو قرآن سے پتہ لگا کہ میلاد منانا چاہیے. نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سے پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ السلام کی آمد کی خوشیاں خود نبی پاک علیہ السلام منایا کرتے تھے. اب یہ کہا جاتا ہے جی صحابہ کرام نے تو نہیں منایا. آخری وہ حدیث سنا کر کہ جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ نے بھی حضور کا میلاد منایا. اپنے بیان کو اختتام کروں گا. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ایک موقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے یہ روایت ہے، سنن نسائی کی حدیث پاک ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ایک دفعہ اپنے اصحاب نے حلقہ لگایا ہوا تھا. صحابہ کرام علیہم رضوان نے حلقہ لگا کر بیٹھے تھے. آقا کریم علیہ السلام کا گزر وہاں سے ہوا تو پوچھا ما اجلسکم، تمہیں کس چیز نے یہاں بٹھایا، یہاں کیوں بیٹھے ہو، کیا کر رہے ہو؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا. عرض کی یا رسول اللہ، یہ جواب سنیے گا، ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بجا لائیں، اللہ کو یاد کریں اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین کی طرف ہدایت عطا فرمائی. اس بات پر اللہ کی حمد کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ومن علینا بکا، کہ رب نے آپ کو ہم میں بھیج کر بڑا احسان کیا ہے، اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو صحابہ کرام علیہم رضوان کیا کر رہے تھے؟ جو آج ہم محفل میلاد میں کرتے ہیں کہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، آ گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. تو یہی تو آج ہم محفل میلاد میں کر رہے ہوتے ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان چھوٹی سی محفل سجا کر یہی کر رہے تھے. تو نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم تھوڑی ہے، یہ تو بدعت ہو گئی ہے. تم نے میرے سے پوچھا یہ تم کیا کر رہے ہو، میں نے تمہیں کوئی اس طرح کا حکم دیا ہے؟ یہ نہیں پوچھا، نہ یہ بتایا، بلکہ ارشاد فرمایا اللہ ما اجلسکم الا ذالک، اللہ کی قسم کھاتے ہو کہ اس لیے بیٹھے ہو.
اللہ کی قسم کھاتے ہو کہ اس لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی اللہ ما اجلسنا الا ذالک، اللہ کی قسم ہم کہتے ہیں کہ ہم نہیں بیٹھے مگر صرف اسی کام کے لیے بیٹھے ہیں، ہم تو اسی کام کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اما انی لم استحلفکم تہمۃ لکم، کہ میں نے تم نے یہ جو قسم دلوائی ہے نا، یہ اس لیے نہیں دلوائی کہ مجھے تم پر کوئی خدشہ تھا، بلکہ بات ہی اتنی اہم ہوئی ہے کہ مجھے قسم لینی پڑی کہ تم قسم کھاؤ کہ تم اس لیے بیٹھے ہو کہ میری آمد پر جو ہے تم خوشیاں منا رہے ہو۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تہمت کی وجہ سے میں نے تم سے قسم نہیں لی۔ وَإِنَّمَا أَتَانِي جِبْرِيلُ علیہ السلام فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ، فرمایا ابھی جبریل میرے پاس آئے تھے اور وہ رب کا پیغام لے کر آئے تھے کہ تم جو میری آمد پر خوشیاں منا رہے ہو، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو، رب تمہاری اس محفل کو دیکھ کر فرشتوں پر بھی فخر فرما رہا ہے۔ تو ہم جو محفل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں یہ رب کی خوشی کا سبب ہے۔ یہ صحابہ نے بھی کیا، یہ ان کا انداز علیحدہ تھا، ان کا انداز اور تھا، ہمارا انداز اور ہے۔ جب تک شریعت کی ممانت نہ ہو انداز پر پکڑ نہیں ہو سکتی۔ تو میں نے عرض کیا تھا پچھلے جمعہ کہ ہمارے ہاں جو غلط انداز سے میلاد منایا جاتا ہے تو یقیناً اس انداز پہ ہمیں روک ٹوک کرنی چاہیے اور اس انداز کو ختم کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گج وج کے حضور علیہ السلام کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔